الله تعالى عنه أنه قال باب بالأسير يطرح عن الكفر. وبه قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حسين وقال بن إسماعيل عن قيس بن أبي حاتم عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متمسك بردة في ظل الكعبة فشكرنا إليه فقلنا لا تستنصر لنا لا تدع الله لنا فجلس محببا مذكور فقال قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل ويحر له بالأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل في القدر ما يصرفه ذلك عن دينه ويشهد بأمثال الحديث ما دون عقله إلا من ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذكر على غنمه ولكنكم تعجلون. آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سال گزشتہ مجھے ہفتم اولا اور ہفتم ثانیہ کی درسگاہ میں دیکھا ہوگا. باقی جتنے ہیں ان کے لیے میں اجنبی ہوں. تو میرا مختصر تعارف ہے. مجیب اللہ نام ہے. میں کئی سال سے 30-35 سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں. سمجھے؟ دور حدیث کا سبق پہلے بھی تھا, تحوی شریف کا سبق متعلق تھا. اس سال میری 6 مہینے کی چھٹی ہو گئی. اب آج سے یہ سبق مجھ سے متعلق ہے. پہلے کم سے کم دور حدیث کی یہ 4 کتابیں جو اصل ہیں, باقی تو دنچلے ہیں. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابو داؤد, یہ 4 کتابیں ختم ہوتی تھیں ہر حال میں. کیسے ختم ہوتی تھیں اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. پہلے ایک امتحان 6 ماہی بھی ہوتا تھا, ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں. تو یہ مشہور تھا مقولہ کہ 6 ماہی تک استاد اور شاگرد دونوں سمجھتے ہیں, اور 6 ماہی سے 6 ماہی تک صرف استاد سمجھتا ہے, اور 6 ماہی کے بعد کوئی نہیں سمجھتا. اسی میں کتاب ختم ہوتی تھی. مجھے یاد ہے سال کے اخیر میں کہ ایک ہی دن میں 46 صفحہ پڑھایا تھا. پہلے گھنٹے کی کتاب تھی, دوسرا گھنٹہ خالی مل گیا تھا. ایک ہی گھنٹے میں نہیں, بس صرف باری باری بات. ہاں چلو چلو, وہ بس خالی چلو چلو. تو دورہ تو ہے ہی, تو دوڑنے ہی کا نام ہے, چاہے تعلیمی دوڑے یا استاد دوڑے. تو دونوں دوڑتے تھے اس وقت. اس طریقے سے کتاب ختم ہوتی تھی. اب آپ کو معلوم ہے کہ صرف 2 کتابیں, بخاری شریف اور ترمذی شریف, یہی 2 کتابیں ختم ہوتی ہیں, اور تو کوئی کتاب ختم نہیں ہوتی. ان 4 کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں ان کا حال جیسے اب ہے اس وقت بھی یہی حال تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کی ابن ماجہ 12 صفحے ہوئی تھی کل. تو اب 6 ماہی کے بعد اب آپ کی یہ کتاب شروع ہو رہی ہے. کتنی ہوگی اللہ عالم بالصواب. بہرحال کوشش کروں گا کہ مقدار مناسب ہو جائے. ویسے تو گزشتہ سال معلوم ہوا کہ 60 صفحے ہوئی تھی یہ کتاب, کم سے کم اتنی تو ہو جائے. ہاں بھائی, تو یہ کتاب الجہاد جلد ثانی کا پہلا باب ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جلد پکڑنے کے بجائے کتاب ہی پکڑی جاتی اور آغاز کتاب الجہاد سے ہوتا. لیکن پھر
تقسیم کیسے ہوتی. کتاب الطہارت اور کتاب الجہاد، یہ تو کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ابو داؤد جلد اول، ابو داؤد جلد ثانی. تو پہلا باب ہے الاسیر یکرہ علی الکفر. آگے ایک باب آئے گا الاسیر یکرہ علی الاسلام. اگر کوئی کافر مسلمانوں کی قید میں ہو اور اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہاں بھی لفظ مطلق ہے اسیر کا. باب الاسیر یکرہ علی الاسلام. ظاہر بات ہے کہ اسلام پر کسے مجبور کیا جائے گا؟ مسلمان کو. تو کافر ہی کو مجبور کیا جائے گا. تو جیسے اسلام پر اگر مجبور کیا جائے گا تو کافر کو، تو ایسی کفر پر کس کو مجبور کیا جائے گا؟ مسلمان کو. اس وجہ سے یہاں اسیر سے اسیر مسلم مراد ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہو اور اسے کفر پر مجبور کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کفر سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے. کفر سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے. اس کی تو کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے چاہے جان چلی جائے. بلکہ کفر سے مراد اجرائے کفر، اجرائے کلمت الکفر علی اللسان. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ اجرائے کلمت الکفر علی اللسان، یعنی زبان سے کفریہ کلمہ کہنا نہیں بلکہ بکنے پر مجبور کیا جائے. تو ایسا شخص کیا کرے؟ تفصیل اس سلسلے میں یہ ہے، غور سے سنیے، کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اکراہ کی کیا صورت اختیار کی جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے حکم ہوگا. اگر اکراہ یعنی مجبور کرنے کی صورت ایسی ہے کہ جس میں جان کے چلی جانے کا یا بدن کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جسے اکراہ ملجی کہتے ہیں. اکراہ ملجی یعنی ایسا اکراہ کہ جس میں الجا اور اضطرار کا معنی متحقق ہو جائے، یہ ہے اکراہ ملجی. تو ایسی صورت کے اندر اجرائے کلمت الکفر یعنی کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی رخصت ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. یہ وَقَلْبُهُ میں واو عاطفہ نہیں، واو حالیہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حال بمنزل شرط ہوتا ہے. تو معنی کیا ہوئے کہ بشرطے کی تصدیق قلبی باقی ہو، اس کا دل ایمان اور تصدیق پر جمع ہوا ہو. صرف جان بچانے کے لیے اس نے کفریہ کلمہ زبان سے ادا کیا. بات آ رہی سمجھ میں؟ اکراہ کی ایک صورت کیا ہے کہ جس میں جان کے چلے جانے یا بدن کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، جسے اکراہ ملجی کہتے ہیں، یعنی ایسے طور پر مجبور کرنا کہ جس میں اضطرار کا معنی متحقق ہو. یہ سبب رخصت ہے. یعنی اس صورت کے اندر جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی رخصت ہے، بشرطے کی تصدیق قلبی باقی ہو، اس کا دل ایمان اور تصدیق کے اوپر جمع ہوا ہو. کیونکہ اس صورت میں اضطرار متحقق. پس اگر اکراہ ملجی کی صورت میں اس نے کفریہ کلمہ زبان سے کہا
وقلبہ مطمئن بالایمان، تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے صبر اور استقلال سے کام لیا اور کفریہ کلمہ زبان پر نہیں لایا، یہاں تک کہ دھمکی کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا، تو وہ عند اللہ ماجور اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ یہ تو حکم ہے اکراہ ملزی۔ اکراہ کی دوسری صورت جس میں نہ جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہو، نہ کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، مثلا مار پیٹ کر کے مجبور کیا جا رہا ہے، قید کر کے اسے کفریہ کلمہ زبان پر لانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کفریہ کلمہ زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ بحث کیا ہوا کہ اکراہ ملجی سبب رخصت ہے، اکراہ غیر ملجی سبب رخصت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب اجرائے کلمۃ الکفر علی اللسان پر اکراہ ہو، اور اگر اکراہ کفر پر نہیں ہے بلکہ کسی فعل حرام کا، مثلا اکل میتہ یا شرب خمر کا ارتکاب کرنے پر ہے، تو حنفیہ کے نزدیک اکراہ غیر ملجی کی صورت میں قطعاً رخصت نہیں ہے۔ اگر کفر کے علاوہ کسی فعل حرام، مثلا مردار کھانے یا شراب پینے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے، تو حنفیہ کے نزدیک اکراہ غیر ملجی کی صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا بالکل حلال نہیں ہے۔ تکلیف اٹھا لے لیکن فعل حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ ہاں اگر اکراہ ملجی ہے، یعنی جس میں ایسے طور پر مجبور کیا جا رہا ہے مردار کھانے پر یا شراب پینے پر کہ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر جان چلے جانے کا یا عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اضطرار متحقق ہے، اضطرار متحقق ہے، اور جب اضطرار متحقق ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے کھانا ضروری ہے۔ بلکہ اگر یہاں اس نے صبر سے کام لیا، کیونکہ اس اضطرار کی حالت میں ایسی چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، پس اگر اس نے نہیں کھایا اور مکرہ یعنی مجبور کرنے والے نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا، قتل کر دیا، تو اس صورت میں گنہگار ہوگا۔ جیسے مخمصے کی حالت کے اندر حرام چیز کھا کر جان بچانے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کھائے اور جان چلی جائے تو گنہگار ہوتا ہے، ایسے یہاں بھی گنہگار ہوگا۔ تو یہ باب ہے اس قیدی کے بیان میں، اس مسلمان قیدی کے بیان میں جس کو کفر پر یعنی اظہار کفر پر، اجرائے کلمہ کفر علی اللسان پر مجبور کیا جائے۔ حضرت خباب ابن ارت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، درا حالے کی آپ تکیہ بنائے ہوئے تھے ایک چادر کا کعبہ کے سائے میں۔ ہم لوگ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں کہ آپ ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے تھے کعبہ کے سائے میں۔ فشکونا الیہ، کفار کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے ہم لوگوں کو
یا ہم لوگوں پر جو مظالم کیے جا رہے تھے اور ان کی طرف سے جو مصائب اور پریشانیاں ہم لوگوں کو پہنچ رہی تھیں، آپ سے ہم نے ان کی شکایت کی. فقلنا، اور ہم نے کہا الا تستنصروا لنا، کیا آپ ہمارے واسطے اللہ سے مدد نہیں طلب کرتے؟ الا تدعوا اللہ لنا، کیا آپ ہمارے واسطے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائے؟ اصل میں بظاہری انداز گستاخانہ معلوم ہوتا ہے نا؟ کیا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا ہمیں ستایا جا رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہتے؟ تو ایک طرح کا گستاخانہ انداز ہے. نہیں، گستاخانہ انداز نہیں، یہ تو ایسے ان کو آپ امت کے اوپر اور اپنے اصحاب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا علم ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کی شفقت کا بار بار تجربہ ہوتا تھا کہ باپ جتنا اپنے بیٹے کے حق میں شفیق ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ اپنے اصحاب پر شفیق اور مہربان تھے. اب باپ بازار سے آئے اور بیٹا جو ہے مچلنے لگے، آپ ایسے خالی ہاتھ چلے آتے ہیں، ہمارے لیے جو چیز نہیں لائے، تو اس کو گستاخی کہیں گے؟ اسے مچلنا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں، تو یہ بھی مچلنا ہی ہے. کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ ان کی اس بے صبری پر آپ کو غصہ آیا. فجلس محمرا وجهه، آپ بیٹھ گئے درا حالے کی ان کی بے صبری پر غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ تھا. فقال، آپ نے فرمایا قد کان من کان قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ہیں اہل ایمان، ان کا حال یہ تھا یؤخذ الرجل، ایک مومن آدمی کو پکڑا جاتا تھا اور اسے کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، وہ منع کرتا تھا. فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس کے واسطے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا تھا. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنشار، پھر آرا لایا جاتا تھا، جسے لکڑی چیری جاتی ہے، آرا لایا جاتا تھا. فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ، اور وہ آرا اس کے سر پر رکھا جاتا تھا. فَيَجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ، آرا اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. پھر بھی ما یصرفہ ذالک عن دینہ، یہ تعذیب بھی اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی. چیر جاتے تھے، 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن دین سے نہیں پھرتے تھے. ما یصرفہ ذالک عن دینہ، یہ تعذیب بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور اس کے سر پر لوہے اور اس کے بدن پر لوہے کے کنگھے پھیرے جاتے تھے. مَا دُونَ عَظْمِهِ، یعنی اس کے ہڈی کو چھوڑ کر گوشت اور پٹھوں پر، اور لوہے کے کنگھے پھیرے جاتے تھے اس کی ہڈی کو چھوڑ کر، یعنی گوشت اور پٹھوں پر. ما یصرفہ ذالک عن دینہ، یہ تعذیب بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، خدا کی قسم اللہ تعالی اس دین کو مکمل کرے گا. اور جیسے اس دین کا نام اسلام ہے،
امن اور سلامتی کا ضامن وہ سب ظاہر ہوگا. حتیٰ یسیر الراکب ما بین صنعاء و حضرموت، یہاں تک کہ سوار چلے گا صنعاء اور حضرموت کے درمیان ما یخاف الا اللہ، ذرا حالے کی نہیں ڈرے گا کسی سے سوائے اللہ کے. کوئی بدامنی ہوگی ہی نہیں کہ چوروں کا، لٹیروں کا، قذاقوں کا جو ہے کوئی ڈر ہو، نہیں ڈرے گا کسی سے سوائے اللہ کے. والذئب علی غنمہ، والذئب علی غنمہ، یعنی وما یخاف الذئب الا علی غنمہ، اور نہ اپنے بھیڑ بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا اندیشہ کرے گا. وَلَٰكِنَّكُمْ تُعَجِّلُونَ، لیکن تم ہو کہ جلدی کر رہے ہو. ان حالات کا سامنا کرو جو پہلے زمانے کے اہل ایمان نے کیا ہے. جواب تو نہیں ہوا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا درخواست تھی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، تو اس کا جواب تو تھا ٹھیک ہے دعا کریں گے، یا ابھی ہاتھ اٹھاؤ دعا کر لو. ایسا کچھ نہیں، بلکہ پہلے زمانے کے اہل ایمان کے صبر اور استقلال کا واقعہ سنایا. تو وجہ کیا ہے؟ اصل میں بذریعہ وہی آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب آزما کر ان کے مراتب کو بلند کریں گے اور ان مصائب کو ہر حال میں جھیلنا ہوگا. اس وجہ سے آپ نے دعا کرنے کے بجائے ان کو نصیحت فرمائی کہ صبر اور استقلال. اشارہ کیا اس بات پر کہ جس طرح سے پہلے زمانے کے اہل ایمان نے صبر و استقلال سے کام لیا، اسی طریقے سے تمہیں بھی چاہیے کہ صبر و استقلال سے کام لو اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے. پڑھیے بھائی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي حدثه الحسن بن محمد بن علي بن اخبره عبيد الله بن ابي رافع رضي الله تعالى عنه وكان كاتبا لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه انه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزبير والمقداد رضي الله تعالى عنهم فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاطر فإن لم يرضى عينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا فتعالى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالزائنة فقلنا هلمي الكتاب. قالت ما عندي من كتاب. فقلت لتخرجن الكتاب أو لنؤتين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي عليه السلام فإذا هو من عاطف بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي فإني كنت امرأ مرسلا في قريش ولم أكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة فأحببت إذا فاتني ذلك لاتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي كفر ولا إلحاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله يطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. حدیث لمبی ہے، ترجمہ اور تشریح دونوں اتنے وقت میں نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے آپ اس حدیث کا مختصر پس منظر جان لیجیے. یہ حدیث فتح مکہ کے موقع کی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا
کہ صلح حدیبیہ کی دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور جس کا جی چاہے اللہ کے رسول کا حلیف بن جائے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ اگر دو قوموں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، یعنی نا جنگ معاہدہ ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ اتنے دن تک آپس میں نہیں لڑیں گے، تو جس طریقے سے اس معاہدے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اسی طریقے سے تمہارا جو بھی قبیلہ حلیف ہوگا اس سے بھی نہیں لڑیں گے۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا اور وہ قریش کے حلیف بن گئے، اور ایک دوسرا قبیلہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور دونوں قبیلوں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی سے مخالفت اور دشمنی چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ دونوں قبیلوں میں سے ایک نے دوسرے کے آدمی کو، انہوں نے اس کے آدمی کو قتل کر دیا، انہوں نے اس کے آدمی کو قتل کیا۔ بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، انہوں نے دوسرے قبیلے بنو خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی ہر طرح سے مدد کی، اسلحہ سے بھی اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھی، بلکہ رات میں چھپ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے بنو خزاعہ سے لڑے اور بنو خزاعہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف کے قتل کیا۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے ان کے مظالم بیان کیے کہ اس طرح سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ حرم میں جا کر کے پناہ لی۔ تمام قبیلے حرم کا احترام کرتے تھے اور حرم میں قتل قتال کو جائز نہیں قرار دیتے تھے، لیکن بنو بکر کا ایک شخص ایسا تھا بددین کہ اس نے کہا کہ کیا حرم کی عزت کے خاطر بدلہ چھوڑ دو گے؟ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ لفظ کہہ دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، حرم میں بھی قتل کریں گے۔ جب یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ظاہر بات ہے کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا، خلاف ورزی کی انہوں نے نا قریش نے، آپ نے تیاری شروع کر دی لڑائی۔ ادھر یہ ہوا، اور آپ نے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تیاری کر رہے ہیں، تیاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن کہاں کا ارادہ ہے، کس پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے اتنے زیادہ قریبی تھے ان کو نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے، وہاں دیکھا کہ حضرت عائشہ بھی کوئی اسلحہ وغیرہ نکال رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، تو پوچھا کہ بیٹی آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ مجھے پتا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں۔ تو جب ان کو نہیں پتا تھا تو دوسرے صحابہ کو کیا پتا ہوگا؟ لیکن بہرحال حاتب ابن ابی بلتع جو شرکائے بدر میں سے تھے، انہوں نے بعض اہل مکہ کے پاس ایک خط لکھا اور ایک عورت کو وہ خط دیا جو مکہ جا رہی تھی کہ وہاں یہ فلاں کو دے دینا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تیاری کر رہے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور فلاں مقام کے اوپر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ چنانچہ یہ حضرات پہنچے تو واقعی اس مقام پر جب پہنچے تو وہ عورت ملی۔ اس عورت سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس تو خط وط کچھ نہیں ہے۔ سارے سامان میں تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، خط تیرے پاس ہے، یا تو نکال کر کے دے دے ورنہ ہم تجھے ننگی کریں گے، تلاشی لیں گے۔ جب یہاں تک آ گئے تب وہ ڈری، اس نے کہا اچھا ایک کنارے ہو جاؤ، اور پھر وہ جا کر کے بال کے جوڑے میں سے باندھ رکھا تھا، کھول کر کے جوڑا، اس میں سے خط نکال کر کے دیا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اصل تو یہی مقصد تھا بتلانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں۔ الفاظ روایتوں کے اندر مختلف آئے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر تو الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے زبردست لشکر کے ساتھ کہ جو بہت زیادہ اور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے رات کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں وہ لشکر پہنچتا ہے تو ان کے تعداد کی کثرت کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یسیر کالسیل وہ چلتا ہے تو پانی کے بہاؤ کی طرح چلتا ہے۔ خیر وہ خط لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کھول کر پڑھا، حضرت حاتب کو بلایا کہ حاتب یہ کیا ہے؟ حضرت حاتب نے بلتا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے متعلق کسی سزا کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، پہلے میری بات سن لیجیے۔ ہاں بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ آپ کے جو اصحاب ہیں، صحابہ قریش، مکہ میں ان کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کے جو اعزاء و اقربا وہاں رہ گئے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں قریشی نہیں ہوں، اور ہمارا وہاں کوئی خاندان نہیں ہے مکہ کے اندر، اور میرے بیوی بچے وہیں مکہ کے اندر رہ گئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانے دیں۔ اور اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں دین سے پھرا ہوں اور نہ کوئی کفر اور ارتداد کی کوئی بات ہے، صرف اسی مقصد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شدت فی الدین جو ہے مشہور تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا لقد صدقکم، حاتب نے بلتا نے سچی بات بتائی ہے، یہ معذور ہیں، اور آپ نے ان کا عذر قبول فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہا؟ وہ اسی وجہ سے کہ ایک تو ان کی شدت فی الدین مشہور تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سمجھا، اور ظاہر بات ہے کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی یا رسول کے خلاف کوئی سازش ظاہر بات ہے دشمن اسلام ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے آپ سے اجازت چاہی نا
یہ تھوڑے کہ ان کو یقین تھا حاتم بن بلتع کے کافر ہو جانے کا، پھر اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اجازت سے آپ نے ان کو جو ہے منع کیا۔ دوسری شراح نے ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم ابن بلتع کا عذر قبول کیا اور ان کو سچا قرار دیا، اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا ہو کہ آپ اجازت دیجیے میں قبول کروں۔ ہو سکتا ہے پہلے ہی حضرت عمر نے یہ بات کہی ہو، لیکن بعد میں حاتم کی بات سن کر کے آپ نے ان کو سچا قرار دیا ہو، لیکن راویوں کی طرف سے تقدیم و تاخیر ہو گئی، راویوں کی طرف سے قصے کو بیان کرنے میں تقدیم و تاخیر ہوئی کہ حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایسا خط جو ہے لکھا انہوں نے جاسوسی کی ہے، تو یہ کہا کہ اجازت دیجیے میں قتل کر دوں، لیکن انہوں نے حاتم بن بلتع سے جب پوچھا اور ان کی ساری بات سنی تو آپ نے یہ فرمایا۔ یہ ہے قصہ۔ اب رہی یہ باب جو قائم کیا گیا ہے فی حکم الجاسوس اذا کان مسلما، تو جاسوس کون ہے؟ جاسوس حاتم ہیں یا وہ عورت ہے جو خط لے جا رہی تھی؟ سمجھ، بعد نے تو اسی عورت کو قرار دیا کہ جاسوس وہ عورت ہے جو خط لے کر کے مکہ والوں کے پاس جا رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو مسلمان کہا، اس عورت کو مسلمان کہا، کیونکہ اس میں ہے نا اذا کان مسلمہ۔ لیکن بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ جو حدیث شریف ہے کہ فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاف فإن بها زعینة معها کتاب، اس کی جگہ پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں ہے بجائے فإن بها زعینة کے فإن بها امرأة من المشرکین، فإن بها امرأة من المشرکین، تو عورت تو مشرکہ تھی اور یہاں بیان ہے مسلمان جاسوس کا۔ اس وجہ سے راجح یہی ہے کہ حضرت حاتم نے ابی بلتع ہی کو جو ہے جاسوس مانا گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے قصے کا خلاصہ۔ اب اس وقت ترجمہ نہیں ہو سکتا، کل انشاءاللہ۔ لو